السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کا ولاگ باقی ولاگ سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی کچھ پرسنل باتیں بھی شیئر کروں گی۔ انسان کو زندگی میں ایک دوست کی ہمیشہ ضرورت پڑتی ہے، اور میرے خیال سے اگر آپ اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنا لیں تو اس سے بہترین دوست آپ کو کوئی بھی نہیں ملے گا۔ پہلے تو میں آپ لوگوں سے یہ کہوں گی کہ ہمیشہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ وہ دے کر بھی آزماتے ہیں اور لے کر بھی آزماتے ہیں، اور آنیسٹلی میں نے یہ چیز ایکسپیرینس کی ہوئی ہے۔ میں جب اللہ تعالیٰ سے دور ہوتی ہوں تو مجھے ہمیشہ اپنے اندر ایک کمی محسوس ہوتی ہے، اور جب میں اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتی ہوں، میں نمازیں پوری پڑھتی ہوں، اپنی دعائیں پوری پڑھتی ہوں، تو مجھے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ ایک ٹائم تھا میری زندگی میں، یہ میری شادی سے پہلے کی بات ہے، میں اتنا خوش نہیں رہتی تھی، اور تب میری پہلی منگنی ٹوٹ گئی تھی، اور اس ٹائم پہ میں اللہ سے تھوڑا دور بھی تھی۔ میں اتنی نمازیں نہیں پڑھتی تھی، دعائیں اور قرآن بھی بہت کم پڑھتی تھی۔ میری زندگی میں اتنا سکون نہیں تھا، بس مجھے ہمیشہ بے سکونی فیل ہوتی تھی۔ وہ میری لائف کا ٹرننگ پوائنٹ تھا، اور تب میں اپنی لائف میں اللہ سے قریب ہونا شروع ہوئی، اپنی نمازیں پوری کرنا شروع کر دی، 5 وقت کی نمازیں پڑھنا شروع ہو گئی تھی میں۔ تہجد کی نماز بھی الحمدللہ میں پڑھنا شروع ہو گئی تھی تب سے۔ قرآن پڑھتی تھی، اس سے بہت سکون ملتا تھا، اور اپنی ہر بات میں اللہ تعالیٰ سے سجدے میں جا کے شیئر کر لیتی تھی۔ اور آپ یقین کریں، جب سے میں نے اپنی ہر بات اللہ تعالیٰ سے شیئر کرنا شروع کی، مجھے اتنا دل میں سکون ملتا تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بیان نہیں کر سکتی۔ ہر کسی کی لائف میں کوئی نہ کوئی مسئلہ آتا ہے، کوئی نہ کوئی آزمائش کا ٹائم آتا ہے۔ آپ لوگوں نے بس اللہ پہ یقین رکھنا ہے، اور یہ سوچنا ہے کہ بہتر وقت ضرور آئے گا۔ میں بھی ہمیشہ یہی سوچتی تھی۔ میں نے یہ ایک وظیفہ کرنا شروع کیا تھا، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، جس سے میری زندگی میں بہت آسانی ہوئی، اور مجھے میرے رشتے میں بہت پرابلمس تھے، تو وہ الحمدللہ بہت جلدی سالو ہو گئے تھے۔ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد میں اپنی رائٹ سائڈ پہ، سیدھی سائڈ پہ لیٹ جاتی تھی، اور 41 ٹائمز 41 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھتی تھی، پھر 1 دفعہ دعائے نور پڑھتی تھی، اور اس کے بعد جو میرے دل میں دعا آتی تھی وہ میں کرتی تھی اللہ تعالیٰ سے۔ اور آپ لوگ یقین کریں، کچھ دعائیں تو بہت جلدی میری قبول ہو گئی، اور کچھ دعائیں ایسی تھی تھوڑا ٹائم لگا، لیکن الحمدللہ ہر دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کی۔ اچھے سے اچھا کیا، بہترین اللہ تعالیٰ نے نواز دیا مجھے، چاہے وہ میرا رشتہ ہو، میں کہوں گی کہ اس میں میرے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی کی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین کے ساتھ نوازا۔ کم ہو زیادہ ہو، میرے خیال سے صرف ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اور زیادہ مانگنا چاہیے۔ کسی بھی دعا کا قبولیت کا ٹائم کبھی بھی ہو سکتا ہے، تو ہمیشہ اچھا مانگیں، اپنے لیے منہ سے ہمیشہ اچھی بات نکالیں، اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے اچھی سے اچھی دعائیں مانگیں۔ ہر دعا قبول ہونے کا کوئی نہ کوئی وقت ضرور ہوتا ہے۔ کچھ دعائیں دنیا میں ہی قبول ہو جاتی ہیں، اور کچھ دعائیں آخرت میں ہوتی ہیں، تو زیادہ سے زیادہ دعا کیا کریں، اللہ سے مانگا کریں۔ انشاءاللہ میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعائیں قبول کرے گا۔ اپنی نمازیں پکی کر لیں، اور فجر کے لیے ضرور اٹھا کریں، کیونکہ نماز نیند سے بہتر ہے، اور تھوڑا سا پہلے اٹھ جایا کریں، تہجد پہ اٹھا کریں۔ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہو جاتے ہیں، جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں ان کی دعائیں بہت جلدی قبول ہوتی ہیں۔ اور یہ کہنا میں آپ لوگوں سے پسند کروں گی کہ جو آپ کے پاس ہے اس میں خوش رہیں۔ یہ مت سوچیں کہ اگلے کے پاس زیادہ ہے، میرے پاس کم ہے۔ جو آپ کے پاس ہے اس میں شکر کرنا سیکھیں، ہو سکتا ہے وہ کسی اور کے پاس نہ ہو، تو شکر کرنے کا ایلیمنٹ اپنی زندگی میں لائیں۔ ہر چیز کا، ایک ایک چیز کا، جو بھی آپ کے پاس ہے ضرور شکر ادا کیا کریں اللہ تعالیٰ سے۔ انسان کی وانٹس کبھی ختم نہیں ہوتی ہیں، نیڈس ختم ہو جاتی ہیں، لیکن انسان کو ہمیشہ کسی نہ کسی چیز کی چاہت ہوتی ہے۔ ہمیشہ انسان سوچتا رہتا ہے کہ ہمارے پاس یہ ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا، وہ ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا، لیکن آپ یقین کریں، اگر آپ کے پاس سب کچھ بھی آ جائے تو بھی آپ کی زندگی میں کسی نہ کسی چیز کی ضرور کمی رہے گی۔ اگر کمی نہیں ہوگی تو آپ لوگ اللہ کے قریب کیسے ہوں گے؟ تو کمپلیٹ، مکمل کوئی بھی انسان نہیں ہو سکتا، صرف اللہ کی ذات ہی پرفیکٹ ہے، کمپلیٹ ہے، اور اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ کبھی بھی کسی ایسے انسان کو جج مت کریں جس کے پاس آپ سے زیادہ ہے، ہمیشہ ایسے انسان کو دیکھیں
جس کے پاس آپ سے کم ہے، آپ لوگوں کو احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا نوازا ہے۔ اپنی زندگی میں کسی کے لیے بھی کوئی نفرت نہ رکھیں، معاف کرنا سیکھیں۔ کسی بھی انسان سے کوئی بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن آپ اپنا دل اتنا بڑا کریں کہ آپ اگلے کو معاف کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والے بہت پسند ہیں۔ آپ معاف کریں گے تو اگلا آپ کو معاف کرے گا، آپ کی غلطیوں کے اوپر پردہ ڈالے گا۔ ہمیشہ سب کی غلطیوں کے اوپر پردہ ڈالا کریں، اللہ آپ کی بھی غلطیوں پہ ضرور پردہ ڈالے گا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جن سے انسان ناراض ہو جاتے ہیں، کوشش کیا کریں کہ آپ لوگ کسی کو اپنی زندگی میں ناراض نہ رکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ معافی مانگنے کا، ناراضگی ختم کرنے کا وقت کبھی دوبارہ نہ ملے، اسی میں زندگیاں گزر جاتی ہیں۔ اپنی زندگی اچھے سے گزاریں، خوشی سے گزاریں، ہر ایک کو معاف کر کے ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک اور دل میں نیک ارادے رکھیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ اچھی نیتوں کو بھی دیکھتا ہے۔ یہ بات مت بھولیں کہ یہ دنیا کچھ ٹائم کی ہے، اس کے بعد ہم سب نے آخرت کو بھی فیس کرنا ہے۔ تو معاف کرنا سیکھیں اور اللہ سے شکر کیا کریں جو آپ کے پاس ہے، دعا کیا کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں۔ اور ویسے ہی میری پیاری بہنوں، آگے رمضان آ رہا ہے، میرے لیے بھی دعا کیے گا۔ اور رمضان کا مہینہ ہی دعاؤں کا ہوتا ہے، ہر نیکی کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس رمضان آپ لوگ اپنے دل میں کوئی بھی بات ہے تو وہ نکال دیں، کسی کے لیے بھی معاف کر لیں، درگزر کر لیں جتنی بھی باتیں ہوئیں پہلے۔ اللہ سے دعا مانگیں اپنے لیے بھی اور اگلے کی ہدایت کے لیے بھی۔ صبح اٹھیں، تہجد پڑھیں، اس کے بعد فجر پڑھیں، ٹائم ملے تو اس کے بعد قرآن پڑھ لیا کریں۔ صبح کو قرآن پڑھنے میں بہت اچھا لگتا ہے اور پھر سارا دن آپ کا اچھا گزرتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی صورتیں، دعائیں یاد کر لیں۔ اگر کوئی غلطیاں ہیں نماز میں تو وہ بھی ایک دفعہ ضرور چیک کر لیں۔ کبھی کبھی آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کوئی نہ کوئی غلطی ہو جائے، تو وہ بھی ضرور ایک دفعہ پڑھ کے چیک کر لیے گا تاکہ آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ آپ لوگ جو پڑھ رہے ہیں اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ تو ویسے ہی اتنی رحمتوں اور برکتوں والا ہوتا ہے کہ سارا دن اللہ کا ذکر کرنے کا دل کرتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو رمضان کے مہینے میں بھی روزہ نہیں رکھتے، ان کو میں یہی کہوں گی کہ پلیز روزہ رکھا کریں، اللہ سے قریب ہو جائیں، جڑ جائیں اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے بھی بہت قریب ہو جائیں گے۔ یہ میں نے ایک رمضان کے لیے کتاب لی تھی، اس کے اندر پورے 30 دن کا عمل ہے جو آپ نے پڑھنا ہے، پہلے روزے، دوسرے روزے کا۔ ویسے تو میں کوشش کروں گی کہ ڈیلی بیسز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، لیکن اگر آپ لوگوں کو یہ کتاب مارکیٹ میں ملتی ہے تو ضرور لیے گا۔ یہ میں بہت سالوں سے پڑھتی آ رہی ہوں اور یہ بہت ہی اچھی کتاب ہے۔ اس ولاگ کو زیادہ سے زیادہ لائک کیے گا تاکہ اور لوگوں تک بھی پہنچے، اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا اگر آپ لوگوں کے پاس بھی کوئی رمضان ٹپس ہیں۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیے گا۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔